استنبول نیول شپ یارڈ میں پاک بحریہ کے دوسرے بابر کلاس جہاز PNS خیبر کی کمیشننگ تقریب، ترک صدر رجب طیب اردوان مہمان خصوصی، چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کی بھی شرکت۔ ISPR کے مطابق صدر اردوان نے پاک ترک برادرانہ تعلقات اور دفاعی پیداوار میں اشتراک کو فروغ دینے پر زور دیا۔ پاک ترک بحری افواج کے مشترکہ منصوبوں اور علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی پر بھی تبادلہ خیال۔ PNS خیبر جدید ٹیکنالوجی، عصری کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز اور جدید ہتھیاروں سے لیس ہے۔ بابر کلاس جہازوں کی تیاری کے لیے پاکستان اور ترکی کا تعاون جاری۔ پشاور میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے خیبر پختونخوا پولیس کا بڑا فیصلہ، پولیس کے لیے جدید اسلحہ اور ٹیکنالوجی خریدنے کا اعلان۔ سنائپر رائفلز، 1250 خودکار ہتھیار، تھرمل بائیوکیمز، TTI کیمرے، سرویلنس سرچنگ ڈرونز، اینٹی ڈرون گنز، بم ڈسپوزل سوٹس، سپارٹا کیمرے، 6000 بلٹ پروف جیکٹس، ہیلمٹس اور بختر بند گاڑیوں کی خریداری شامل۔ پولیس حکام کے مطابق فورس کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت کا بڑا یو ٹرن، ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ ملازمت پر پنشن اور تنخواہ دونوں لینے پر عائد پابندی ختم۔ وزارت خزانہ نے سابقہ احکامات واپس لے لیے، ڈبل بینیفٹ اسکیم بحال کر دی۔ دوبارہ تعینات ریٹائرڈ ملازمین مکمل مالی مراحت کے ساتھ تنخواہ اور پنشن وصول کر سکیں گے۔ سولر صارفین کے لیے بری خبر، نیٹ میٹرنگ پالیسی میں بڑی تبدیلی۔ نیپرا قوانین 2025 کے تحت 7 سالہ سولر معاہدے کی مدت 5 سال تک کم کر دی گئی۔ نیٹ بلنگ سسٹم متعارف، فی یونٹ تبادلہ 11 روپے کر دیا۔ پہلے سولر صارفین کو 25 روپے 98 پیسے کا فائدہ پہنچتا تھا۔ آئندہ 25 کلو واٹ سے کم لوڈ کے لیے لائسنس لازم قرار دیا گیا۔ وزارت توانائی اور نیپرا کی کئی ماہ کی مشاورت کے بعد نئی پالیسی نافذ کر دی گئی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا عوامی مسائل فوری حل کرنے کے عزم کا اظہار۔ کراچی سینٹرل میں سڑک مینا بازار انڈر پاس اور شیریں جناح پارک کے افتتاح کر دیے۔ کہا قیادت جدت پسند اور شہریوں کے دکھ سکھ میں ساتھ ہے، اب دفتر سے براہ راست عوام کی خدمت ہوگی۔ طویل خشک سالی کے بعد خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بارش۔ ہنگو، ٹانک پشین، چارسدہ میں بارش، کلات زیارت مستونگ، جوب میں ابر رحمت، ٹھنڈ بڑھ گئی۔ چمن، کلا عبداللہ، توبہ، چکزئی میں تیز بارش، کئی علاقوں میں بجلی کے کھمبے اور دیواریں گر گئیں، درخت اکھڑ گئے۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری، وادی نیلم اور لیپا کے پہاڑوں پر سفید موتیوں کی برسات، سردی کی شدت میں اضافہ۔ اسلام آباد میں موسم مبر آلود، بعض علاقوں میں بوندا باندی، پنجاب میں بھکر، منکیرا، خوشاب میں موسلادھار بارش، خنکی بھی بڑھ گئی۔ محکمہ موسمیات کی آج لاہور میں بھی بارش کی پیش گوئی۔ کراچی کے مختلف علاقے دھند کی لپیٹ میں، 6 عالمی پروازیں دیگر شہروں کو منتقل کر دی گئیں۔ فلائی جناح کی پرواز جدہ سے کراچی کی بجائے اسلام آباد منتقل۔ PIA کی پرواز مدینہ سے کراچی کی بجائے مسقط بھیج دی گئی۔ صبح کے وقت حد نگاہ انتہائی کم ہونے سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر۔ لاہور میں صبح کے وقت دھند کے باعث موٹر میں مختلف مقامات سے بند رہی۔ لاہور میں بھی شدید دھند کی وجہ سے پروازوں کا شیڈیول جزوی طور پر متاثر۔ بیرون ملک جانے والی متعدد پروازیں تاخیر کا شکار۔ صدر مملکت 4 روزہ دورے پر عراق پہنچ گئے۔ بغداد ایئرپورٹ پر عراقی حکام کا صدر آصف علی زرداری کا پرتپاک استقبال۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن، شہری رحمان نیر بخاری بھی ہمراہ۔ صدر آصف علی زرداری عراق کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ دو طرفہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ نو مئی کیسز، تحریک انصاف کے رہنماؤں کو 10 سال قید کی سزا۔ عمر سرفراز چیمہ، ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود رشید، اعجاز چودھری سمیت 24 ملزم شامل۔ اشتہاری ملزم حماد اظہر، مراد سعید، میاں اسلم اقبال اور دیگر کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ عدالت نے کلمہ چوک کنٹینر اور پولیس گاڑیاں جلانے کے مقدمات میں فیصلہ سنایا۔ شاہ محمود قریشی کا مقدمے میں ابھی چالان جمع نہیں ہوا۔ سپلیمنٹری چالان آنے پر شاہ محمود قریشی کا ٹرائل دوسرے مرحلے میں ہوگا۔
غیر قانونی افغان دراندازی خطے اور عالمی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ۔ افغان طالبان رجیم کے زیر سایہ دہشت گرد نیٹ ورکس کی سرحد پار سرگرمیوں پر عالمی تشویش۔ ایران انٹرنیشنل کے مطابق ایران افغانستان سرحد پر دراندازی کے دوران درجنوں ہلاکتیں ہوئیں۔ لاکھوں افغان مہاجرین کی بے دخلی کے بعد ایرانی حکام کی جانب سے سرحدی باڑ لگانے کا فیصلہ۔ پاکستان پہلے ہی افغان سرزمین کے دہشت گردی میں استعمال کے شواہد عالمی برادری کو فراہم کر چکا۔ پاکستان ترکی کا سچا اور کھرا اتحادی ہے۔ پاک ترک دوستی قیامت تک برقرار رہے گی۔ پاکستان کو بحری جہاز کی حوالگی کی تقریب کے ترک صدر طیب اردوان کا خطاب۔ کہا آج PNS خیبر کو پاکستان کے حوالے کیا۔ پاکستان اور ترکی میں 4 جہازوں کی تیاری کا معاہدہ ہوا تھا۔ پہلا جہاز PNS بابر 24 مئی 2024 کو حوالے کیا۔ تیسرا جہاز PNS بدر جون 2026 میں پاکستان کو دیا جائے گا۔ چوتھا جہاز 2027 میں پاکستان کو ملے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا لاہور ایئرپورٹ کا دورہ۔ بیرون ممالک جانے والے مسافروں کے امیگریشن پروسیس کا جائزہ لیا۔ مسافروں سے بھی بات کی۔ کہا کسی مسافر کو بلا جواز سفر سے نہیں روکا جائے گا۔ پیشہ ور بھکاری یا نامکمل دستاویزات پر کسی کو سفر کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان کی بدنامی کا باعث بننے والوں کی جگہ جیل ہے۔ خیبر پختونخوا کی عوام صوبائی حکومت کی ناقص کارکردگی سے شدید مایوس۔ سرکاری اسپتالوں میں بنیادی سہولیات کی کمی، ایمرجنسی وارڈز میں دوائیوں کا فقدان اور بیڈ کی کمی پر عوام نے سوالات اٹھا دیے۔ حکومت سیاسی سرگرمیوں میں مصروف یا شہریوں کی ضروریات پوری کر رہی ہے۔ 13 سالہ PTI دور میں قابل ذکر ترقیاتی منصوبے نہ ہونے پر تشویش۔ وفاقی فنڈز کے مؤثر استعمال نہ ہونے پر سوالات اٹھا دیے۔ کون بنے گا انڈر 19 ایشیا کپ کا سلطان؟ انڈر 19 ایشیا کپ کا فائنل جاری۔ پاکستان اور بھارت کی ٹیمز مد مقابل۔ بھارت کا ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ۔ پاکستان نے 2 کھلاڑیوں کے نقصان پر 100 سے زائد رنز بنا لیے۔ کپتان فرحان یوسف جیت کے لیے پرعزم۔ پہلے سیمی فائنل میں بھارت نے سری لنکا کو 8 وکٹوں سے شکست دی۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کو 8 وکٹوں سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی۔ پنو میں گھریلو تنازع پر فائرنگ، 2 خواتین سمیت 3 افراد جاں بحق، 1 شخص زخمی، لاشیں اور زخمی اسپتال منتقل، پولیس کی تحقیقات جاری۔ جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں فائرنگ، 10 افراد ہلاک، 10 زخمی، حملہ آور موقع سے فرار۔ پولیس کا کہنا ہے فائرنگ کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ بھارت کا مکروہ چہرہ اور دہشت گردی بنگلہ دیشی نوجوانوں پر عیاں۔ بھارتی حکام نے اعتراف کیا بنگلہ دیش کی نوجوان نسل بھارت کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگی ہے۔ پہلی بار بھارت کو اسٹریٹجک بحران کا سامنا۔ بنگلہ دیش میں چین پاکستان کے اثر و رسوخ نے بھارت کو غیر متعلق کر دیا۔ بھارت میڈیا کے مطابق بھارت نے پالیسی درست نہ کی تو بنگلہ دیش میں حمایت کھو دے گا۔ لاہور کے ایئر کوالٹی انڈیکس میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ شہر کا AQI 193 ریکارڈ۔ عالمی درجہ بندی میں کراچی کا چوتھا، لاہور کا 5واں نمبر۔ پنجاب میں بہاولپور سب سے زیادہ آلودہ شہر، AQI 421، جبکہ ملتان کا AQI 314 ریکارڈ۔ ماہرین کی شہریوں کو ماسک پہن کر باہر نکلنے کی ہدایت۔ اسرائیل کی غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں، حملوں میں مزید 10 فلسطینی شہید، بچوں سمیت متعدد افراد زخمی۔ دوسری جانب اسرائیلی فوجیوں کے مغربی کنارے میں چھاپے بھی جاری، متعدد نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔
غزہ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے لیے سفارتی کوششیں۔ میامی میں امریکی ایلچی سٹیو وٹکوف کی مصر، قطر اور ترکیہ کے نمائندوں سے ملاقات۔ سیز فائر کے دوسرے مرحلے پر غور۔ حماس کے سربراہ الیہیہ کی قیادت میں وفد کی ترک انٹیلیجنس چیف سے ملاقات۔ اسرائیلی جارحیت پر تحفظات۔ جنگ بندی کی مکمل پاسداری کے عزم کا اعادہ۔ صفاق اسرائیل کا خون ریز جنگوں سے جی نہ بھرا، ایران پر ایک بار پھر حملوں پر غور۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کریں گے، ایران پر نئے حملوں کی ضرورت پر بریفنگ دیں گے۔ روس یوکرین جنگ بندی کی کوششیں۔ روسی وفد کی فلوریڈا میں امریکی حکام سے ملاقات۔ روسی نمائندے نے ملاقات کو تعمیری قرار دیا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے یورپی اتحاد امریکی پلان کو سپورٹ کرے، یوکرین اپنے علاقوں سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ روس کی دھمکیوں کا یورپی ممالک پر اثر پڑا، بعض اتحادی یوکرین کو میزائلوں کی فراہمی میں تاخیر کر رہے ہیں۔ یوکرین اتنی ہی تعداد میں فوجیں پیچھے ہٹائے گا جتنی روس ہٹائے۔ فوجی ناکامیوں کے بعد بھارتی سول ایوی ایشن بھی عالمی رسوائی کا شکار۔ بھارتی ایوی ایشن میں پائلٹس کی ناقص نفسیاتی سکریننگ اور ذہنی مسائل سنگین خطرہ بن گئے۔ دلی ایئرپورٹ پر ایئر انڈیا کے پائلٹ کا مسافر پر وحشیانہ تشدد۔ این ڈی ٹی وی اور نیو یارک پوسٹ کی رپورٹس میں ذہنی دباؤ کے شکار پائلٹس کی نشاندہی، مسافروں کی جانیں غیر ذمہ دار ہاتھوں میں دے دی گئیں۔ چین میں دنیا کی سب سے طویل ٹنل کی منظوری، 6 گھنٹے کا سفر صرف 40 منٹ میں طے ہوگا۔ بوہائی اسٹریٹ ٹنل نامی یہ منصوبہ 2 متوازی سرنگوں پر مشتمل ہوگا۔ یہ ٹنل چین کے 2 اہم صنعتی شہروں ڈالیان اور جانتائی کو آپس میں ملائے گی۔ ٹرینز 150 میل فی گھنٹہ سے زائد رفتار سے چل سکے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے اس میگا پروجیکٹ کی تکمیل میں 10 سے 15 سال لگ سکتے ہیں۔